کیونکہ ہم لوگوں نے مولانا لوگوں نے تمہارے ہاتھ اٹھوا کے تمہیں سیلف اسٹارٹ کر دیا. تم سوچتے نہیں ہو کہ کوئی ناجائز بات کہہ رہا ہے یا جائز کہہ رہا. اٹھ گیا, ہٹ جاؤ, پھر اٹھ گیا. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جوش میں بھی ہو تم اور ہوش میں بھی ہو, پورے کے پورے ہوش میں ہو, سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے ہیں. بہت ہوش میں ہو تم, پورے ہی ہوش میں لگ رہا ہو مجھے. اور ابھی بتایا میں نے, اس لیے تمہارا امتحان لے لیا میں نے. زمین نام تبھی تو کرو گے پہلے کچھ پڑھ لو گے. ارے کم سے کم بات تو پوری سن لو تبھی تو انگوٹھا لگاؤ گے یا دستخط کرو گے. پوری بات سنی نے, مجھے معلوم تھا سیلف اسٹارٹ ہو تم. میں نے پہلے کہہ دیا نا, ہم لوگوں نے تمہاری عادت بنا دی. بہرحال یہ اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن فریش, فری, اچھا ساری باتوں کو قبول کر لے. یہی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آج کے بعد ہمارے مولانا قاری ساجد جو تمہارے امام صاحب, انہیں یہاں بیٹھ کے نا میرا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا, مزہ نہیں آیا, تو کہاں جا کے بیٹھے تھے وہ. یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے. انہوں سے سامنے سے سنوں گا, اور یہ میرے پاس پڑھے بھی ہیں, میرے شاگرد بھی ہیں, سمجھے. ہاں اب میرے شاگرد مجھ سے بڑے بڑے ہو گئے, دیکھنے میں بھی بڑے لگتے ہیں. کچھ شاگرد تو ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. قاری نزاکت صاحب جب کھیمج میں پڑھاتے تھے نا وہاں راجستھان میں, وہاں قرآن سنانے بھی جاتا ہوں, اور آپ کی دعا سے حافظ بھی ہوں ٹوٹا پھوٹا. ویسے 10-20 حافظ میرے پیچھے رہتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ چلو سید صاحب سنا رہے ہیں, چلو وہ تفسیر بھی پڑھیں گے, یہ بھی کریں گے. بہرحال پاٹن میں جاتا ہوں اور وہاں بڑی خدمتیں ہیں. انہوں نے بنجر زمین کو, بنجر زمین تھی وہاں, میری بہت ساری تقریر ہوئی میں گئے ہوں, تو بنجر زمین تھی, بنجر, جس کو ہریالہ کیا ہے. آج یہاں پر ہیں, شاید یہی ہیں یا کہیں یہی ہیں, پاس میں ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. اور ہمارے مولانا ساجد صاحب بھی, یہ بھی, اور آپ بھی بہت اچھے ہو. میری جن سے ملاقات ہوئی, اس بچے سے ملاقات ہوئی, ڈاکٹر صاحب سے ہوئی, اور لوگوں سے ہوئی. ایسے ہی رہنا چاہیے. ارے غرور, تکبر, گھمنڈ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں نا. آپس میں میل, محبت, پیار, مودت, یہ دل کا جو میل ہے نا, یہ ہمارے تمہارے گردے, پھیپڑے, کلیجی, آنتے سب برباد کر دیتا ہے. یہ حسد, میل, کینہ, بغاوت دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرایا کرو, ایک دوسرے سے محبت. ادھر سے جاؤ تو سلام کرو, ادھر سے آؤ تو سلام. ارے لگے کہ ہاں انسان رہ رہے یار. اور یہ کیا کہ بھینس گھنڈی اس کی نکلتی نہیں, چڑھی بڑی ہے چوتھے آسمان پر, چڑھی بڑی. اور بعض بات تو اتنا بدتمیز ہے, بدتمیز کا لفظ بول رہے ہو, معاف کر دیو, اس سے آسان کوئی لفظ تھا ہی نہیں, اس لیے بول رہا ہوں. اتنا بدتمیز ہے, باہر سے آتے ہی بی کو گالی بکتا ہے. ارے بھائی بی کو گالی کیوں بک رہا ہے؟ اس نے بیچاری نے کیا بگا؟ لیٹ بھاگ گئی, گالی یہ سن رہی. کام اپنا اچھا نہیں چل رہا, گالی میری بہن سن رہی. بعض بات شراب پی کر کے گالی دیتا. کیسی زندگی پالی ہے یار. نہیں, یہ سب انسانوں والی زندگی نہیں. جس باپ نے اپنی بیٹی دے دی, تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہو, اب گود میں لے کے سو رہے ہیں, یہ بیٹے کو گود میں لے کے سو رہے ہیں, سمجھے, گود میں سلا رہے ہیں بیٹے کو. اب دیکھا نہیں, جیسے ہمارے دونوں بچوں کو سنبھالے بڑے ماشاءاللہ, سمجھے. ایسے ہی ہوتا ہے میٹر. جس نے تمہارے پاس اگر 2-3 سال کی بچی ہو, کوئی اس کے تھپڑ مار دے, تمہارا دل کیا کہے گا؟ کوئی گالی بک دے, تمہارا دل کیا کہے گا؟ تمہارے گھر میں جو آئی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے یار. اس نے تو 20 سال پالا, تم نے تو ابھی 5 ہی سال پالا. اس نے تو 20 سال پالا, 20. اب اگر تم گالی دو گے تو اس کے باپ کو کتنی تکلیف ہوگی یار. کیا اس کا دل کہے گا؟ اور وہ لڑکی جو تمہارے گھر میں تن من دھن سب تم پہ قربان ہے, سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے کر دیا, اس کے باوجود تم تھپڑ مار رہے ہو, تماچے, شراب پی پی کے گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہو, نکال کے بھگا دیتے ہو, دروازہ بند کر لیتے ہو. محلے والے تھو تھو کرتے ہیں, اور محلے والے ڈانٹ ڈانٹ کہتے ہیں, یہ جاڑے میں ہے, باہر ہے, اندر لے لے اسے. روزانہ گالیاں بک رہا, اس کی ماں کی, بہن کی, اتنی
اتنی گالیاں اتنی گالیاں اتنی گالیاں. یہ انسانیت ہے؟ خود سمجھو انسانیت ہے؟ نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. ارے یار کسی کی بیٹی ہے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی، اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی، اپنی بہن کو چھوڑ کے آئی، اپنے بھائی کو چھوڑ کے، تمہاری خاطر آئی نا، تمہاری خاطر آئی. میں اس سے دو میٹھی میٹھی باتیں کر لو گے، اس کی زندگی سکون سے گزرے گی. اور بعض میری بہنیں بھی سن لیں، بعض میری بہن بھی غلط ہے. غلط کا مطلب یہ ہے یہ بیچارہ تھکا ماندہ آیا تو اس کا بھی غصہ چوتھے آسمان پہ رہتا ہے. بچوں کو مارنا شروع کر دیا، تڑا پڑا نکالا سینڈل اور مارا تڑا، بچے پے کرتے ہوئے کوئی ادھر کو بھاگ رہا، کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو. وہ تھکا ماندہ سے غصہ آ گیا، بولے کیوں مار رہی ہو؟ تو بولی چپ کے رہی ہے، تمہارا کارنامہ تمہاری اماں بڑھیا بیٹھی اس کا کارنامہ. ناک میں دم کر دیا میری انہوں نے. اس نے کہا اماں کو مطلب پیٹی ہے ورنہ گھر سے باہر کر دوں گا. تو بولی کر کے دیکھ، اگر ایک باپ کا تو ابھی طلاق دے. وہ بھی ایک ہی باپ کا تھا، اس نے بھی کئی طلاقیں ٹھوک دی. جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چل رہی تھی. طلاق 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 دھڑا پڑ طلاق دیے جا رہے ہیں. اب ہو گئی اب رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے ایک ادھر ایک گھنٹہ جب گزر گیا تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے یار پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں مجھ پہ جن ہے، پتہ نہیں مجھے بھوت ہے، مجھے کیا ہو گیا. میں نے غصے میں تم سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا. تم نے سنا میں نے کچھ کہا؟ تو بیوی کہہ رہی تم نے ایک مرتبہ طلاق دی تھی، جھوٹی گئی. ایک مرتبہ تھی وہ، تجھے ایک مرتبہ لگی وہ؟ جب تک سانس چل رہی تب تک اس نے سانس لیے کیا؟ بولی وہ ایک مرتبہ. بولے اچھا ایک مرتبہ؟ بولے تو ٹھیک ہے رہتی رہے. کیا زندگی ہے یار، اس کا نام زندگی. ایسی زندگی گزارو نا، ایسی زندگی. تمہارے گھر میں ٹیلز، پتھر، پنکھا، فریج، کولر، گیزر، ساری چیزیں دنیا کی فیسلٹی ہیں، مگر ایک وقت بھی سکون نہیں ہے تمہارے گھر میں. صبح میں اٹھو گے تو ایک دوسرے کو مسکرانے والے نہیں، غصے میں اٹھ رہے. ناشتہ کر رہے وہ کھسیا کے بنا رہی ہے، سمجھے شکر کی جگہ کبھی ہری مرچ ڈال دیتی، کھسیا کے چائے بنا رہی ہے. بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو گئی، وہ بھی کھسیا، ٹینشن کے مارے سر میں درد، نس پھٹنے کو تیار، گولیاں کھا رہی ہے. صبح کا ناشتہ سکون سے نہیں، دوپہر کا کھانا سکون سے نہیں، شام کا کھانا سکون. ایسے زندگی تو کتے بھی گزار لیتے ہیں یار. یہ کوئی زندگی ہے؟ ارے یہ زندگی ہے کیا؟ شادی کرنے کے بعد بیوی اس کا پارٹنر ہو جاتی ہے، دوست ہو جاتی ہے، شریک ہو جاتی ہے، شریک حیات کہا جاتا ہے اس کو، اور وہ اس کی زندگی کا مالک ہو جاتا ہے. اب بیوی اگر اپنے شوہر کے علاوہ کہیں اور نظر مارے گی یا کہیں ادھر ادھر اس کے قدم غلط اٹھیں گے تو امانت میں خیانت ہے، خیانت. بیوی اپنے شوہر پہ قربان ہو جاؤ، شوہر اپنی بیوی پہ قربان ہو جاؤ. 4 دن کی زندگی ہے، خوشی خوشی گزار لو. آدھی روٹی کھاؤ، دونوں مل بانٹ کے کھاؤ، خوشی سے کھاؤ. تمہارے گھر میں سونا ہے، چاندی ہے، ساری چیزیں بن رہی، سکون کہاں گیا؟ میں بتاؤں کہاں گیا سکون؟ میں بتاتا ہوں کہاں گیا، وہ بھی مجھے پتا ہے کیونکہ میں دنیا دیکھ رہا ہوں، اور اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں تاکہ کسی بہن کے دل پہ بات لگ جائے، کسی بھائی کے دل پہ بات لگ جائے. شادی ہونے سے پہلے کسی لڑکی کی زندگی کوئی بھی گزر رہی تھی، کہیں پہ موبائل پہ بات کر رہی تھی، اللہ اس کو ہدایت دیتا، وہ اس کے ماں باپ کی کمی. اب تو شادی ہو گئے، پچھلی زندگی ختم کر، دھو ڈال اس زندگی کو، اب تو شوہر کے ساتھ زندگی گزار. ارے بیوی تو اس کی، بچے اس کے، اور ایس ایم ایس کہیں اور سے آ رہا. لیٹرین میں جا رہی ہے تو موبائلوں میں بات کر رہی ہے، ہلو. کیسے وہ تجھے اپنی بیوی سمجھ لے گا؟ ہے ایسا ہے میٹر. میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ سوچتے ہیں نا سید صاحب ہے تو کچھ نہ کچھ یار تعویذ دے دیں گے، کچھ نہ کچھ یہ دے دیں گے. اور میں تمہیں یہ بات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ میری بہنوں کو، بھائیوں کو نصیحت حاصل ہو جائے. اب تمہارے باپ نے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، تم ہو بیوی گھر میں، اس نے کھانا کھایا نہیں، تم نے کہا موٹر سائیکل پہ کوئی دوسری بیٹھی ہے، گھوم رہے آپ پارکوں میں لیے ہوئے، پیزا کھا رہے آپ، پیزا صاحب
برگر چل رہا ہے برگر، اس بےہودے سے پوچھ تیرے گھر میں کون ہے؟ تیرے تو بیٹے بیٹیاں چھوٹی چھوٹی وہ متقرہ، اور تو غیر ان بے حیا عورتوں کے ساتھ برگر کھا رہا ہے۔ چومن چل رہی ہے، دھوئے لے رہا چومن۔ توبہ توبہ توبہ۔ اور وہ بے حیا، منہ اتنا بڑا جیسے پکوڑا، ہونٹ جیسے گھوڑی کا لال۔ توبہ توبہ، لا حول ولا، ایسی عورت کو بے حیا ہی بولتا ہوں۔ اور منہ پھیل، وہ کھائے گی سونڈ اتنا بڑا، ایسے منہ پھیلا گئے، منہ ٹیڑا کر گئے جیسے ریچھ منہ پھیلا رہا، بھالو منہ پھیلا پورا گپ دے دے، اور یہ پیٹ ٹھوک رہا ہے، شاباش میری محنت میری کمائی لگ گئی کام سے۔ وہ دوسرے کی بیٹی جو تمہارے گھر میں، تھوڑی سی ہمیں شرم کرنی چاہیے، تھوڑی سی ہمیں غیرت کرنی چاہیے۔ بی بی اپنے شوہر پہ اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد رکھے، ایسے بن کے دکھا دو۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنی جان سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد رکھے، بیوی ایسے بن کے دکھا دے، تمہارے گھر میں گوشت نہ ہو، چٹنی سے کھاؤ، مگر خدا کی قسم سکون ایسا ہوگا جیسے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے گھر میں تھا۔ اور اس سے اچھی زندگی ہے ہی نہیں۔ تم بھلے کتنا ہی سونے کی جوتی پہن لیو، تمہارے کان چر جائے، اتنے بڑے کنڈل چل رہے، اتنے بڑے لٹکا لو، اگر سکون نہیں ہے تو بیکار ہے۔ میری بات یاد رکھیں۔ بعض لڑکا اتنی ٹینشن میں یہ سوچتا موٹر سائیکل کسی گاڑی کے اندر ڈال کے مر جاؤں، گھر ہی نہیں جاؤں۔ گھر سے نکلا، جانے رہا ڈر کے، گھر سے نکلا، یہ چھت پہ چڑھی، چلے گئے، آ جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ باتیں میری بہنوں تک پہنچے، یہ باتیں بھائیوں تک پہنچے۔ پہلے تو اپنے بچوں کو بچیوں پہ کنٹرول رکھو، تاکہ کنٹرول رکھنے بعد آگے ماحول نہ سدھرے، اور پیچھے کی زندگی۔ کوئی لڑکا تھا ایسے ہی اپنے اتنا ذی ہوش نہیں تھا، ایسے ہی گھومتا رہتا، جب اس کی شادی ہو جائے ساری پیچھے کی زندگی دو ڈھال، توبہ کر لے اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار اچھی زندگی گزارو، سمجھے، تاکہ بچوں کا ماحول اچھا بنے، بچوں کا ماحول اچھا بنے، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب آنکھ بند ہو جائے، سمجھے۔ ایسے تو برے کام، غلط کام روڈوں پہ جانور بھی کرتے رہتے ہیں، کتے کتیاں بھی گھومتے رہتے ہیں، تو پھر تم میں اور انسان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ سمجھ میں آ رہی؟ تم میں اپنے دوستوں کو بھی یہ میرا پیغام پہنچاؤ، دور دور تک یہ میری باتیں پہنچاؤ، اور اپنے گھروں میں بھی لاؤ، اور میاں بیوی نا اس شان سے دونوں شام کو نا مسکراتے ہوئے چین کی نیند سکون سے سو، اطمینان سے آدھی روٹی کھاؤ۔ وہ جو دوسرے کے گھر سے نا لڑکی آئی ہے نا، جو تمہاری بیوی بنی، اسے بھی لگے کہ ہاں میرا شوہر تھا، اور تمہیں بھی لگے بیوی ایسی بن جائے کہ ہاں میری بیوی ہے، اس کا بچھونا بن جاؤ، اس کا بستر بن جاؤ، اس کا تکیہ بن جاؤ، بھلا دو ساری دنیا کو اس سے۔ مگر آئے ایک رات اگر مل بھی جائے دھوکے دے اسے، تو اس کے کان پکا دے گی ٹون 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 ٹون، کبھی اماں کے خلاف تو کبھی ابا کے خلاف، کبھی محلے والوں کے خلاف، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دین اسلام کی کوئی بات ہی نہیں، پیار محبت کی کوئی بات ہی نہیں، اینٹ لڑائی۔ ایک مہینے پہلے سے اگر کہیں خاندان میں شادی ہے تو بس پلازو اور کون سے پتہ نہیں کون سے لازو اور شرارے اور غرارے ذہن میں بننا شروع۔ نہیں، یہ زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں۔ زندگی اپنے آپ کو سنوارو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ معاف کرنا، میں نے کچھ باتیں تھوڑی کرری کہہ دی تھی، بھائیوں کے لیے بھی بہنوں کے لیے بھی۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا تھا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، مگر اندر کی بیماری نکالتا ہے، سمجھے، کڑوی دوا پلاتا ہے مگر جراثیم مارتا ہے۔ میری وہی نیت تھی، بخدا مجھے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، مجھے کسی کو ڈانٹنا برسنا نہیں، مجھے تو صرف اس لیے تھا تاکہ یہ سیدھے سادے میرے نانا کے امتی ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔
اور سب اچھے ہو جائیں. لوگ مثالیں دیا کریں. مسلمانوں کے میاں بیوی جو ہوتے ہیں ان میں بہت محبت ہوتی ہے, بہت پیار ہوتا ہے, سمجھے. اپنی محبت, اپنا پیار اپنی بیوی کو دکھاؤ اور بیوی اپنے شوہر کو دکھائے. بیوی کے لیے میک اپ کرنا جائز ہے. بیوی میک اپ کرے, بال کاڑے, اچھے سے بال رکھے, سرما لگائے, سمجھے, صابن سے منہ دھوئے, پورا وہ میک اپ نہ کرے جو جائز نہیں. میک اپ کرے مگر کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. غیروں کے لیے میک اپ جائز نہیں, شوہر کے لیے, تاکہ اپنے شوہر کے لیے بنے سنورے. اپنے شوہر کا میرا اشارہ سمجھو بسترا بن جائے, سمجھے, تکیہ بن جائے, گدا بن جائے, لحاف بن جائے, اپنے شوہر کی زندگی بن جائے. ٹھیک ہے, وہ بہن میری اچھی ہوتی ہے, اسی کے لیے جیے, اسی کے لیے مرے. اور شوہر بھی اپنی بیوی, اس کو شریک حیات کہا گیا. شریک حیات, شریک حیات. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال معاف کرنا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو. میرا مقصد کسی کو ذلیل نہیں کرنا تھا. میرا مقصد یہ تھا جو بھٹکے ہوئے ہیں تو ادھر آدھر ہو کر کے سمٹ جائیں, اچھے ہو جائیں. اور یہ شعر اپنے ذہن میں یاد رکھنا, ہمیشہ یاد کرنا. لذت پڑھ دوں, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. بولو نا, لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. لذت عشق لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ, یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. بولو نا, اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے, اپنی آنکھوں میں اپنی یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. ایک بہت پیارا شعر مجھے پسند ہے, آپ کو بھی ہوگا سنو گے. آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے. بولو یا رسول اللہ. آج جاہل بھی ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا, بچائے رکھنا. ایسے ملاؤں سے ایمان
بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ نماز کے اوپر شعر ہے، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سبحان اللہ، کب؟ سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، محبت کی معراج۔ بولو یا رسول اللہ۔ تیرے سجدوں سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا۔ ایک سید صاحب سید مظفر میاں کچھوچا شریف کے رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک کلام ہے، اس کا ایک شعر مجھے اتنا پسند ہے، پورا سال یاد رکھتا۔ کون، توجہ رکھنا، اسی لہجے میں پڑھتا ہوں میں۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ۔ سب لوگ میرے ساتھ بڑی پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے، میری آواز مت دیکھو، ناک میں کوئی جا نہیں رہی ہے، ابھی نزلہ ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، بولو نا مدینہ لکھ۔ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو۔ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ چٹ پڑا شعر سنو، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو۔ دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو،
میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ